الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کا آج ہمارا درس نمبر 7 ہے۔ آج کے درس میں ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے اسم کے حوالے سے، جس کا موضوع ہے مرکب التوصیفی۔ مرکب کے بارے میں جانیں گے اور مرکب کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، اور ان قسموں کی پہلی قسم یعنی مرکب توصیفی کے بارے میں آج کا جو درس ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارا جو ابھی موضوع درس ہے وہ اسم ہے، اور اسم کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اسم جب ہم پڑھتے ہیں عربی گرامر میں، تو عربی گرامر کے لحاظ سے کسی بھی اسم کے متعلق اگر ہمیں معلومات جاننی ہوتی ہے، ان کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن چاہیے، تو ہمیں 4 چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس اسم کی جنس کیا ہے، اس اسم کا عدد کیا ہے، اس اسم کا وسعت کیا ہے، اور یہ کس اعرابی حالت میں ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک مشق دی ہے، اور آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی، جو ہمارا گروپ کا واٹس ایپ ہے، اس میں بھی آپ کو یہ مشق میں نے دی ہے، تاکہ اب اس سٹیج پہ یعنی 6 لیکچرز کے بعد ہمیں جب بھی آپ کے سامنے اسم ہو، آپ کو یہ چاروں چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ آپ اپنی مائک کھول سکتے ہیں منیر صاحب، اور جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی مائک کھول سکتے ہیں، تاکہ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ سے حاصل کروں۔ دیکھیں، 2 سوالات یہاں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یعنی سوال میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے سامنے مختلف اسما ہے، مختلف اسم کی قسمیں ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا کہ اعرابی حالت کے یعنی کس قسم کی اعرابی حالت میں اس وقت ہے۔ اور دوسرا سوال، آپ کے سامنے ایک اسم ہے، آپ کو اس اسم کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ یہ کس جنس میں ہے، اس کا عدد کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اور یہ اعرابی حالت کس میں ہے۔ سب سے پہلے اگر منیر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ نبی جو ہے یہ اسم ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ نبی اسم ہے، اسم ہے، یہ کیسے آپ کو پتہ چلا یہ اسم ہے؟ نام ہے۔ نام ہے، مگر اگر آپ ایسے بھی بتا سکتے ہیں کہ آخر میں 2 پیش ہے، آخر میں 2 بالکل پیش، 2 زبر، 2 زیر، یہ اسم کی علامت ہے، یا ابتدا میں الف اور لام اگر ہوگا تو یہ اسم کی علامت ہے۔ عربی میں اسم کی علامتیں میکسیمم 2 ہے، اور بھی ہے مگر 2 چیزیں زیادہ ہے۔ ایک تو الف لام اگر ہوگا، الف لام کی صورت میں آخر میں وہ تنوین نہیں ہوگی، 2 پیش 2 زبر 2 زیر نہیں ہوگی۔ اگر الف لام نہ ہو تو آخر میں اگر آپ 2 زبر 2 زیر 2 پیش دیکھیں گے، تو یہ 2 ہمارے پاس انڈیکیشنز ہے کہ اسم کو جاننے کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نبی میں آخر میں 2 پیش ہے، تو یہ اسم ہے۔ نبی میں آپ مجھے بتائیے یہ اعرابی حالت میں رفع ہے، نصب ہے، یا جر ہے؟ یون ہے رفع حالت۔ یہ رفع کی حالت میں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا رفع کی حالت 2 طرح سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس نون گروپ ہے، دوسرا ہے بے نون گروپ۔ یہ اس وقت نون گروپ ہے یا بے نون گروپ ہے نبی؟ نون، نون گروپ۔ نہیں، یہ بے نون ہے نا، لاسٹ میں کہاں ہمارے پاس نون ہے؟ اچھا، ہاں بالکل، ہاں اس بالکل۔ وقت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں حرکت بھی، یعنی اس کا اعرابی کنڈیشن حرکت کی وجہ سے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کو ہم یعنی اس کی کنڈیشن کو ہم نون کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، اس میں کسی حرکت کو، کسی حرف کو ہم تبدیل کرتے ہیں۔ نبیون آپ نے کہا رفع میں ہے، رسولن کس میں ہے؟ رفع نصب جر؟ نصب، نصب میں ہے۔ محمدن رفع نصب جر؟ جر، جر میں۔ آیتن رفع نصب جر؟ نصب، نصب۔ الولدانی رفع نصب جر؟ جر، جر۔ نہیں، کیسے؟ آنی کی ساؤنڈ ہے نا، ہاں آنی ہاں، کی ساؤنڈ جو ہے رفع کی ہے، آئینی کی ساؤنڈ ہے نصب یا جر۔
اب یہ جو ہے یہ آئین بل- والا ہے نا، یہ نون والا ہے، یہ نون گروپ ہے۔ اور نون گروپ میں نے آپ کو بل- بتایا آئین، اس کو ساؤنڈ بھی، ساؤنڈ کے ساتھ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ الف اور نون اگر ہوگا آئین تو رفع ہوگا، اور آئینی یا اور نون ہوگا تو نصب یا جر ہو سکتا ہے۔ کلمتن رفع نصب جر، یہ نصب. یہ نصب۔ اچھا، شجرتن رفع نصب جر۔ جار. اچھا، المؤمن رفع نصب جر۔ مومن. رفع. رفع رفع ہے یہ، شاباش، ہاں. الرفع نصب جر۔ اچھا، الامرأتین رفع نصب جر۔ یہ امرتین یہاں ہاں، پہ یا یہ جر نون، یا ہاں، یا جر یہ بھی ہو یا سکتا یہ ہے. یہ رفع، جی نصب بھی ہو نصب سکتا ہے، جر نصب بھی ہو یا سکتا جر. ہے، کیونکہ آئینی کی ساؤنڈ ہے نا، یا اور نون ہے۔ شاباش، یہی میں آپ سے بالکل. پوچھنا چاہ رہا تھا۔ المشرکہ رفع نصب جر، یہ ہے نصب. نصب۔ اچھا، میرے ساتھ کوئی اور ساتھی بھی ہے آپ کے ساتھ؟ اچھا ہاں، ہمارے پاس شوکت بھائی بھی ہے۔ شوکت صاحب آپ ذرا مائک کھولیں، کچھ سوالات آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی شوکت صاحب۔ اچھا، شوکت صاحب کی مائک بند ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ، یعنی آئی ایم ناٹ، مطلب شوکت صاحب آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے۔ چلے منیر صاحب، اس پہلے کوشچن کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے، اور جو میں نے یہ آپ کو بھیج دیا ہے اس میں واٹس ایپ گروپ میں، تو پلیز اپنے جو نوٹس آپ بنا رہے ہیں نا، ان نوٹس میں ہم، یہ آپ ایک سائڈ میں لکھیے گا، اور رفع نصب جر کیا ہے اس کو آپ میرے پرسنل واٹس ایپ پہ آپ بھیج سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کو کریکشن کروں۔ اب سوال نمبر دوسرے پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو یہ چیزیں ابھی سمجھ میں بات آ رہی ہے نا جو آپ کے سامنے اس وقت ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ابھی تک کے جو گرامر کے لیکچر ہے نا وہ سمجھ میں بات آ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے مشق ہے، جب تک دیکھیں جب تک ہم مشق نہیں کریں گے، کیونکہ اب یہ چیزیں قرآن میں آئیں گی۔ اب ایک تو اسم پتا ہونا چاہیے، دوسرا اس کا معنی، نیچرلی معنی تو پتا ہوگا ہی، جو نہیں پتا ہوگا اس کو ڈکشنری سے آپ پوچھ کے بتائیں گے۔ مگر اب یہ چار چیزیں جو ہے ان کو ہمیں بتانا ہے۔ چار چیزیں کیا ہے؟ جنس، عدد، وسعت و اعراب۔ اب بتائیے مجھے المسلمین، سب سے پہلے بتائیے المسلمین، اس کا جنس کیا ہے؟ یہ یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ المسلمین، پہلے یہ جنس بتائیے۔ مذکر ہے. مذکر ہے، مذکر. شاباش۔ عدد کے حساب سے یہ واحد ہے، مثنیٰ جمع. ہے یا جمع؟ جمع. جمع ہے، ویری جمع. گڈ۔ وسعت کے اعتبار سے یہ آپ کو نکیرہ لگ رہا ہے یا معرفہ، یعنی پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن؟ نکیرہ ہوتا ہے کامن ناؤن، معرفہ ہوتا ہم. ہے پراپر ناؤن۔ ال یہ تو مسلمین ہے تو کامن ہے. کامن کہاں ہے؟ ال لگا ہوا ہے نا، ال جب لگے گا تو پراپر بن جاتا ہے. پراپر بن گیا، تو ال لگانے سے اس کو معرف باللام بھی کہتے ہیں۔ اگر مسلم، ہم. اگر سیدھے ہوتا نا مسلمین تب آپ کا صحیح ہوتا، مگر ال لگا ہوا ہے تو یہ پراپر بن گیا، خاص مسلمانوں کا ذکر ہے، تو اس کی جو وسعت ہے، وسعت کیا ہے اس کی؟ معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ۔ معرفہ. اور آپ معرفہ. بتائیے اعرابی حالت میں مسلمین ہے، یہ رفع نصب جر کس میں ہے؟ مین۔ یہ ہے یہ ہے نصب یا جر. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ مدیر صاحب، یہی میں چاہ رہا تھا آپ سے۔ اچھا بتائیے رجال، رجال میں سب سے پہلے جنس بتائیے کیا ہے؟ جم- یہ مذکر ہے. رجال مذکر ہی ہے، اس میں تو کوئی اور ہم. ہو ہی نہیں سکتا، مرد مرد ہی ہوگا نا۔ اچھا، عدد، بالکل. عدد کے حساب سے یہ کیا ہے؟ عدد یہ ہے واحد، جمع. واحد جمع. جمع ہے، ٹھیک ہے، رجال، جمع. رجل اور رجال۔ اچھا یہ بتائیے جمع میں کون سا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ جمع مکسر. مکسر اور سالم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سالم میں جو واحد ہوتا ہے نا، پورے کے پورے جمع میں وہ حروف برابر بر ترتیب ہوتے ہیں، آخر میں کچھ لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سالم۔ مکسر میں جو آپ کا واحد ہوگا اس کے بیچ میں کوئی نہ کوئی فرق ہوگا۔ اب اس کا واحد کیا ہے رجال کا؟ رجل. رجل، را جیم اور لام۔ اگر یہ ہاں. را جیم لام ایسے ہی آ کے آخر میں کوئی چیز ایڈ ہو جائے تب یہ سالم ہوگا، مگر اگر یہ ہم. بروکن ہوگا، بیچ میں کوئی لفظ شامل ہو گیا رجل میں، تب یہ مکسر ہوگا۔ بتائیے کیا ہے؟ مکسر. یہ یہ مکسر، دیکھیے مکسر. مکسر. رجل کے بجائے ہے رجال، ہے نا، مکسر رجال. ہو گیا۔ اچھا، اس کی ہم. وسعت کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے یا معرفہ؟ یہ نکرہ ہے. نکرہ ہے۔
اور اعرابی حالت میں کیا ہے یہ؟ یہ معرفہ ہے. اعرابی حالت، آراب، آراب مار مطلب رفع نصب جر. رفع رفع. رفع، اچھا. النسائی، اب بتائیے النسائی کا سب سے پہلے جنس کیا ہے؟ جنس ہے مونس. کیسے آپ کو پتا چلا؟ نساء. نساء، ویری گڈ، یعنی پراپر ہی ہے نا، یہ تو مونس ہی ہوگا، ہے نا، یہ اس پہ تو بالکل. کوئی، یہ تو حقیقی ہے، حقیقی مونس. اچھا، اس کا ہم، عدد کیا ہے نسائی؟ نسائی جمع. جمع. اس کا واحد کیا ہے؟ بنت. نہ، امراتن، امراتن، امرأة. امراتن. امراتن، دیکھیے امراتن اس کا واحد ہے، النسائی اس کا جمع ہے. اچھا یہ بتائیے وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے یا معرفہ؟ النسائی یہ معرفہ ہے. کیسے؟ ال آ گیا. ال لگانے سے، معرفہ. معرف ال. باللام. دیکھیں اب یہ زبان پہ یہ چیزیں آنی چاہیے، معرف باللام کی وجہ سے معرفہ ہے. اور رفع نصب جر اعرابی حالت میں النسائی یہ جر ہے. جر ہے، ماشاء اللہ. اچھا صالحین، ہمیں بتائیے سب سے پہلے جنس کیا ہے؟ صالحین مذکر. مذکر. عدد کیا ہے؟ ہم، جمع. جمع. وسعت کیا ہے؟ نکرہ. نکیرہ. اعرابی حالت صالحین. صالحین نحین، نصب یا صالحین ہے، جر. صالحین ہاں، ہے. نصب یا جر. چلو صالحون ہوتا تو الگ ہے، صالحین. ہادانی کیا ہے جنس کے اعتبار سے؟ حاضان. کہ ہادانی ہے. حاضان یہ ڈیول ہے. ڈیول ہے، مگر پہلے جنس تو بولیے نا آپ. حاضان ہو گیا مذکر. مذکر، کیونکہ یعنی ہادانی، ہاتائی نہیں ہوتا وہ، یعنی ہاتائی نہیں ہوتا وہ، بالکل. ہاتانی، ہادانی وہ ہاتانی. عدد کے ہم، اعتبار سے عدد ہے ڈیول. ڈیول دو. مطلب مثنیٰ، مثنیٰ یا مثنى تثنیہ. مثنى. شاباش. ہم، وسعت کے اعتبار سے وسط ہے نکرہ. کیسے نکرہ؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اسم اشارہ جو بھی ہے نا وہ معرفہ ہے. آپ کو میں نے 7 قسمیں بتائی تھی نا، وہ معرفہ ہوتی ہے. اسم اشارہ جو ہے ہادا، ہادا، نہا الا، یہ اشارے کی طرف جو اسم ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ہم، ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، نکرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہے. ٹھیک. اور ہادانی اعرابی حالت کیا ہے؟ آنی کی ساؤنڈ ہے. یہ جر ہے. نہیں، رفع ہے. آنی کی ساؤنڈ ہے نا، آئینی کی ساؤنڈ ہوتا تو، کیونکہ ہاں الف اور آئین نون ہے نا، بالکل. الف اور نون ہاں ہاں. ماشاءاللہ حالت رفع میں ہے. تو تھوڑا سا مزہ آ رہا ہے آپ کو منیر صاحب؟ بالکل بالکل. یعنی اب آپ قرآن مجید پڑھیے، عربی پڑھیے، کہیں بھی آپ اسم کو جاننے کے بعد یہ چاروں چیزیں آپ جانیں گے نا، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ. آپ نے صرف 6 لیکچرز میں اسم کے بارے میں جو مین چیزیں ہیں وہ آپ نے سمجھ لی، اور یہ بڑی بات ہے. اسی لیے ہم نے جو اس کو ڈیوائز کیا ہے، ہمارے اساتذہ نے اس پروگرام کو ایسے ڈیوائز کیا ہے کہ کوئی سے عام آدمی بھی جو معمولی سا اردو کا نالج رکھتا ہو وہ بھی آرام سے عربی گرامر سیکھ سکتا ہے. اس میں کوئی بھی مطلب بڑی بات اور وہ دقت والی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو یہ جو باقی جو مثالیں آپ کے سامنے ہیں اس کو بھی آپ کریں، مجھے آپ بھیجیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو کریکٹ کر کے واپس بھیجوں گا. امید ہے کہ پورے کے پورے صحیح ہوں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. چلے. تو یہ تو ہم نے ابھی تک جو پڑھا تھا اس کا ایک طرف سے مشق ہے، چھوٹا سا امتحان مان لیجئے. اب ہم آج کے لیکچر پہ آئیں گے، اور آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ. دیکھیں، ہمارے پاس ابھی تک جو اسما ہے، کیونکہ اسم کو ہم کنٹینیو کریں گے، آپ نے جو ابھی تک اسما دیکھے یہاں پر نبی ہے وغیرہ وغیرہ، یا رسولن، محمدن، یہ ایک لفظ ہے یا ون ورڈ ہے، سنگل ورڈ ہے یہ. اگر ایسا کوئی لفظ آپ دیکھیں گے نا جو سنگل ورڈ ہوگا، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مفرد. اس کو نارملی ہم کہتے ہیں مفرد. مفرد کوئی بھی لفظ اگر جملے میں استعمال ہونے کے بجائے تنہا استعمال ہو تو اس لفظ کو کہتے ہیں مفرد. مفرد مطلب سنگل. ٹھیک ہے. اس کے اپوزٹ میں اگر ایک سے زائد لفظ استعمال ہو، مل کر استعمال ہو، اور دونوں کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ڈپینڈنٹ ہو، تو ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں مرکب. مرکب مطلب کمپاؤنڈ. سنگل، مفرد. ابھی تک اگر مثلا آپ نے پڑھا ولدن، رسولن، نبیون، یہ تمام سنگل سنگل ورڈز ہیں، یہ کسی جملے میں استعمال نہیں ہوئے. ایسے ورڈز کو کہتے ہیں مفرد یا سنگل.
जबकि मुरक्कब जो है, मुरक्कब का मतलब होता है जब ये सिंगल सिंगल वर्ड आपस में मिल जाते हैं ना, तो ये मुरक्कब बन जाता है। मुरक्कब मतलब कंपाउंड। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक लफ्ज है अल वलदु, और दूसरा लफ्ज है अस्सालिहु। वलदु कहते हैं लड़के को, सालिहु कहते हैं नेक को। ठीक है। अगर हम इनको अलग अलग इस्तेमाल करें, अलहिदा अलहिदा इस्तेमाल करें, तो ये मुफरदात कहलाते हैं। ये अलग मुफरद है, ये अलग मुफरद है। मगर अगर आप इनको मिला के इस्तेमाल करें और एक का मानी दूसरे पे डिपेंड हो, तब इनको हम मुरक्कब कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल वलदु अस्सालिहु, या मिला के अल वलदु सालिहु, ये मुरक्कब कहलाता है। तो मुरक्कब कहते हैं जब मुफरद प्लस मुफरद मिल जाए। ये दो भी हो सकते हैं, दो से जायद भी हो सकते हैं। तो अभी तक ये हमें पता चला कि मुफरद कहते हैं सिंगल वर्ड को, जबकि मुरक्कब कहते हैं दो या दो से जायद जो भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं उनको हम मुफरद कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। अब जो मुरक्कब आपके सामने है, इसकी दो किस्में हैं। एक है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस को हम कहते हैं नामुकम्मल। इसको हम फ्रेज भी कह सकते हैं, फ्रेज भी इंग्लिश में। और दूसरा है मुरक्कब ताम, जो एक मुकम्मल मायने देता है, उसको कहते हैं मुकम्मल। और मुरक्कब ताम का ही दूसरा नाम जुमला है। तो अरबी में हमारे पास अगर मुरक्कब ताम होगा, हम कह सकते हैं सेंटेंस है। और अगर मुरक्कब है मगर वो पूरा मायने ना दे, तो उसको हम मुरक्कब नाकिस या सिंपली फ्रेज कह सकते हैं, है ना। फ्रेज होता है नाकिस, मुरक्कब नाकिस, जो मिलने के बाद पूरा मफहूम वाज़ेह ना करें। जबकि जुमला होता है जो पूरा मायने वाज़ेह करे। दोनों जो है मुरक्कब है, इन्हें दोनों मिले हुए हैं दो या दो से जायद मुफरदात से। मुफरद प्लस मुफरद, तीसरा मुफरद भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। इसको हम मुरक्कब कहेंगे। अगर ये मुरक्कब हमारे पास पूरा मायने दे, तब हम कह सकते हैं ये मुरक्कबी ताम है। और अगर ये मायने ना दे, तो उस वक्त हम कह सकते हैं मुरक्कबी नाकिस है। इतना क्लियर हो गया? चले, अब मुरक्कब नाकिस किसको कहेंगे? मुरक्कब नाकिस कि कम अज कम दो अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिसका मफहूम मुकम्मल ना हो, उसको कहते हैं मुरक्कब नाकिस। नुक्स जिसमें हो, जिसमें प्रॉब्लम हो। दूसरा है मुरक्कब ताम, ये कम से कम दो अल्फाज का बना हुआ मुरक्कब होता है जिसका मफहूम मुकम्मल हो। तो आपके सामने बात यहाँ क्लियर हो गई कि हमारे पास सबसे पहले मुरक्कब किसको कहते हैं? दो या दो से ज्यादा जायद अल्फाज या मुफरदात आपस में मिलकर मुरक्कब कहलाता है। ये मुरक्कब नाकिस भी हो सकता है, ये मुरक्कब ताम भी हो सकता है। अब मुरक्कब ताम जो है ना, इसको हम जुमला कह सकते हैं। और जुमला अरबी में या तो जुमला इस्मिया हो सकता है या जुमला फेलिया हो सकता है। बहुत आसान। जुमला इस्मिया जो इसम से शुरू हो, और जुमला फेलिया जो फेल से शुरू हो। कुरान मजीद में जितने भी अल्फाज, जितने भी सेंटेंसेस या जितने भी जुमले हमारे पास है, वो दो ही किस्म के हो सकते हैं। या वो जुमला इस्मिया है या वो जुमला फेलिया है। ठीक है। और इस जुमले को या मुरक्कब ताम को हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे मुरक्कब नाकिस को, यानी ऐसा मुरक्कब जो मुफरदात से बना हो, दो या दो से जायद मुफरदात से बना हो, मगर मफहूम मुकम्मल ना हो। ऐसे मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कब नाकिस। और मुरक्कब नाकिस की चार किस्में हैं। सबसे पहले मुरक्कब तौसीफी, दूसरा मुरक्कब इजाफी, तीसरा मुरक्कब इशारी, और चौथा मुरक्कब जारी। आज का टॉपिक जो होगा वो मुरक्कब तौसीफी के बारे में होगा। मगर चूंकि हमने चारों को अब टच किया है, आपके नोट्स बनाने के लिए मैं चारों के डेफिनेशन आपको बता देता हूं। फिर इंशाल्लाह हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो मुरक्कब तौसीफी के बारे में होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि मुरक्कब नाकिस ऐसा मुरक्कब जो दो या दो से जायद मुफरदात से बना हो, इसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। इसकी चार किस्में हैं: मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी, और मुरक्कब जारी। इंशाल्लाह हर एक के लिए अलग अलग लेक्चर होगा। आज का जो लेक्चर है वो मुरक्कब तौसीफी के बारे में है। मुरक्कब तौसीफी की डेफिनेशन क्या है? ये ऐसा मुरक्कब है, यानी ऐसा मुरक्कब नाकिस है जिसमें एक किस्म की अच्छाई
یا اس کی برائی بیان کی جا رہی ہو، اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو. یعنی ہمارے پاس دو مفردات ہیں. ایک اسم ہوگا، اس اسم کی یعنی اس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو، اور دوسرا اسم جو ہے وہ ایکچولی اس پہلے اسم کی اچھائی یا برائی. تو آپ کے پاس مثال کے طور پر دو مفردات ہے. پہلا جو مفرد ہے وہ بھی اسم، دوسرا مفرد بھی اسم. پہلا جو مفرد ہے اس کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جا رہی ہے، اور جو دوسرا ہے وہ اس پہلے اسم کی اچھائی یا برائی ہے. ٹھیک ہے. ایسے کہتے ہیں مرکبی توصیفی. توصیفی مطلب صفت، یعنی ایک اسم کی صفت جب بیان کی جائے، وہ جو صفت بیان کی جاتی ہے وہ دوسرے اسم کے ذریعے بیان کی جاتی ہے. اس طرح اس مرکب کو مرکبی توصیفی کہتے ہیں. دوسرا مرکب ہے مرکب اضافی، جس میں ایک اسم کی اضافت کہتے ہیں ریلیشن شپ یا نسبت دوسرے اسم کے ساتھ دی جاتی، اس کو کہتے ہیں اضافی. تیسرا ہے مرکب اشاری، ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرے، تو ایسے ہم کہہ سکتے ہیں مرکب اشاری. اور چوتھا ہے مرکب جاری، جس مرکب میں حرف جر کا استعمال ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب جاری. حرف جر کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ اپنے وقت پہ پڑھیں گے. تو آج کا جو ٹاپک ہے مرکب ناقص میں، وہ مرکب توصیفی ہے. اور مرکب توصیفی کی ڈیفینیشن یہاں پر میں نے کلیئر آپ کو کر دی. مرکب توصیفی کم از کم دو اسما کا، دو مفردات کا یعنی مجموعہ ہے، جس میں جو پہلا اسم ہے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں، اور دوسرا اسم جو ہے وہ اس کی صفت ہوتی. موصوف اور اس کی جو صفت ہے وہ دوسرا اسم ہوتا ہے. پہلا اسم موصوف، دوسرا اسم صفت. موصوف اور صفت مل کر جو ہمارے پاس مرکب بنتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. ڈیفینیشن یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ دو اسما کا ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے. ایسے مرکب کو کہتے ہیں مرکب توصیفی. مثال کے طور پر اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا نیک لڑکا، اس میں کیا ہے کہ اس لڑکے کی جو اچھائی ہے نا وہ دوسرے اسم سے ظاہر کی جاتی ہے، نیک. تو دو ہمارے پاس یہاں پر مفردات ہے، نیک ایک ہے، لڑکا ایک ہے. تو لڑکے کی صفت بیان کی جاتی ہے، اس کی جو صفت بیان کی جاتی ہے تو یہ یہاں پر نیک کی وجہ سے کی جاتی ہے. تو اس مرکب میں اسم جو ہے نیک ایک اسم ہے، دوسرا اسم جو ہے لڑکا. یہ جو نیک ہے یہ ایکچولی اس کی صفت ہے اس دوسرے اسم کی. تو ایسے مرکب کو مرکبی توصیفی کہتے ہیں. یعنی جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے اسے ہم موصوف کہتے ہیں. اردو میں بھی ویسے بھی موصوف اسے کہتے ہیں جس کی یعنی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے. اس کو آپ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کے لیے. اور وہ اسم خوبی یا خامی بیان کرتا ہے اس کو ہم صفت کہتے ہیں. یعنی جس کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں موصوف، اور جس اسم سے اس کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یعنی صفت. ٹھیک ہے. اچھا یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ جب ہم اردو یا انگریزی زبان میں مرکب توصیفی پڑھتے ہیں تو صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے پڑھا نیک لڑکا، تو نیک جو ہے یہ صفت ہے، اور جس کی صفت بیان کی جاتی ہے یعنی موصوف وہ بعد میں آتا ہے. مگر عربی میں یہ جو ترتیب ہے یہ الٹ ہو جاتی ہے. عربی میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے موصوف آئے گا، بعد میں اس کی صفت آئے گی. پہلے موصوف آئے گا، بعد میں اس میں صفت آئے گی. مثال کے طور پر الولد الصالح، الولد یہ ہمارے پاس موصوف ہے، الصالح نیک، اس کا ترجمہ ہو گیا نیک ولد. ولد مطلب لڑکا، نیک لڑکا. تو آپ نے دیکھا کہ عربی میں سب سے پہلے موصوف کو ظاہر کیا جاتا ہے، بعد میں اس کی صفت کو ظاہر کیا جاتا ہے. حالانکہ اردو اور انگریزی میں جب آپ لکھیں گے نا، اردو میں لکھیں گے کہیں گے نیک لڑکا، انگریزی میں کہیں گے گڈ بوائے، پائس بوائے. تو اس میں سب سے پہلے ہم صفت کو بیان کرتے ہیں، بعد میں موصوف کو. عربی میں الٹا ہے، سب سے پہلے موصوف کو بیان کریں گے الولد،
بعد میں اس کی صفت الصالح. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہم نے آپ کو مرکب توصیفی کی ڈیفینیشن دے دی. آپ موصوف اور صفت کو دیکھیے. یہ جب اس کنڈیشن میں آئیں گے کہ سب سے پہلے موصوف ہوگا بعد میں اس کی صفت، اس کو ہم مرکبی توصیفی. اب آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ مرکبی توصیفی جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ناقص مرکب ہے، مگر اس کا تو ہمیں ترجمہ لگ رہا ہے کہ نیک لڑکا. دیکھیں، نیک لڑکا اگر لاسٹ میں ہے ہوتا، یعنی ہم کہتے ہیں نیک لڑکا ہے، تب یہ مکمل جملہ بنتا. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا، نیک لڑکا، لاسٹ میں ہم نے ہے نہیں ڈالا. اس ہے نہ ڈالنے کی وجہ سے یہ مکمل مفہوم نہیں دیتا. اسی لیے مرکب توصیفی جو ہے یہ ہمارے پاس مرکب ناقص کی قسم ہے. اب اس کے رولز کیا ہے، یعنی مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا قاعدہ کیا ہے کہ جو صفت ہے نا، یعنی صفت اسم کے چاروں پہلو، یعنی جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت، کیونکہ یہ چاروں چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے، اس کے لحاظ سے موصوف کے یہ مطابقت کرے گا. یعنی اب دونوں آپ کے پاس جو اسم ہوگا نا، اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو صفت ہے، یعنی دوسرا اسم جو ہے، وہ چاروں اعتبارات سے موصوف کی مطابقت کرے گا. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس موصوف جنس میں مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی. اگر عدد میں واحد ہوگا موصوف تو صفت بھی واحد ہوگی. اگر وسعت میں نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اور اگر اعرابی حالت میں سپوز وہ رفع نصب جر کسی بھی حالت میں ہوگا تو اس کی صفت بھی رفع نصب جر میں ہو سکتی ہے. اسی لیے بہت ہی آسان طریقہ یاد رکھنا ہے کہ مرکب توصیفی موصوف پلس صفت کو آپس میں ملانے کے ساتھ بنتا ہے، اور یعنی صفت میں وہ چاروں کے چاروں اعتبارات سے وہ موصوف کی مطابقت کرے گا، یعنی جنس کے حساب سے، عدد کے حساب سے، وسعت کے حساب سے اور اعرابی حالت کے حساب سے. مثال کے طور پر اردو میں ہم لکھتے ہیں کوئی نیک بندہ، کوئی. عربی میں لکھیں گے عبد صالح. عبد سب سے پہلے موصوف، پھر اس کی صفت. عبد کیا ہے؟ منیر صاحب آپ مائک کھول سکتے ہیں. عبد میں بتائیے یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. مذکر ہے. صالح مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. مذکر ہے. تو جنس کے اعتبار سے ہم نے دیکھا موصوف جو ہے صفت کے مطابق ہوگا، یا صفت جو ہے وہ موصوف کے مطابق ہوگا. عدد کے اعتبار سے موصوف جو ہے یہ عدد کے اعتبار سے واحد ہے، مذکر ہے، سوری یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ واحد. واحد ہے. صالح واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع؟ واحد. یہ بھی واحد. وسعت کے اعتبار واحد. سے عبدن کیا ہے، نکرہ ہے یا معرفہ؟ نکرہ. نکرہ. صالح نکرہ ہے یا معرفہ؟ نکرہ. یہ بھی نکرہ. اچھا، اعرابی حالت میں عبدن کیا ہے؟ مرفوع. نہیں نہیں، یعنی رفع میں ہے. شاباش، رفع مطلب رفع. مرفوع. رفع. بہتر، صحیح ہے، صحیح، مرفوع آپ نے صحیح کہا. یعنی مرفوع مطلب جو رفع میں ہو. صالح یہ رفع میں ہے یا یہ بھی یہ بھی مرفوع؟ رفع میں. دیکھیں ابھی تک یاد رکھیے گا آپ، میں نے آپ کو بتایا جب بھی آپ آگے پڑھیں گے نا تو ایرو کے بھی ایرو کے ساتھ بھی آپ اس کو آپ ڈیزگنیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کا ایرو جو ہوتا ہے اوپر کی طرف، یعنی ہم نے جو کلر بنایا مرفوع. ہے یہ ہمارے پاس مرفوع ہے یا رفیع حالت میں ہے. اس کا جو ترجمہ ہے نا، اس کا ترجمہ عبد صالح کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی یا ایک نیک ایک بندہ. بندہ. ایک ایک یا بندہ. کوئی. دیکھیں یاد رکھیے گا نکرہ کا ترجمہ ایک یا کوئی ہوتا ہے. اگر ہم اس کو معرفہ بنائیں گے تو العبد معرب باللام، تو پھر الف لام الصالح کو بھی دینا پڑے گا. کلیئر بات ہو گئی؟ بالکل. یعنی کیونکہ ہاں. میں نے آپ کو بتا نا چاروں اعتبارات سے یہ مطابقت کرے گا. باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، مگر اعراب آپ نے دیکھا یہاں پر ہم نے وسعت میں اس کو نکرہ کے بجائے معرفہ کیا، الف لام لگایا. تو اگر ہم نے الف لام موصوف کو لگایا تو صفت میں بھی الف لام رہے گا. مگر معرفہ میں اس کا ترجمہ ہوگا نیک بندہ. ایک یا کوئی ایڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ خاص بن گیا. اسی طرح عبدن صالحن. عبدن دو زبر ہے، تو یہاں پر یہ وسعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ وسعت کے اعتبار سے معرفہ یا نکرہ؟ یہ نکرہ ہے. نکرہ ہے. اچھا، صالحن ہم، معرفہ ہے نکرہ؟
ये भी नकरा है। अच्छा, आराबी हालत में क्या है? ये रफा नस्ब जर नस्ब है। नस्ब है, और अबदन भी नस्ब है, मौसूफ और सिफ्त भी क्या है इसकी? नस्ब। नस्ब है। वेरी गुड। तो इसका तर्जुमा होगा कोई या एक नेक बंदा। अबदिन सालिहिन। आप मुझे बताएं, अबदिन सालिहिन में ये कौन से आराबी कंडीशन में है? ये जर में है। जेर। जर। मजरूर, मजरूर यानी जर मज- में है, क्योंकि जर। इसका अब देखिए, इसका जो मौसूफ है ना, उसी के मुताबिक इसकी सिफ्त भी है। ये समझ रहे हैं बात बिल्कुल। आप? हाँ। और सबका तर्जुमा एक ही होगा। देखिए, कोई एक नेक बंदा या कोई नेक बंदा, इसका भी तर्जुमा वही, इसका भी तर्जुमा वही, इसका भी तर्जुमा, सिर्फ अलिफ लाम लगाने से नेक बंदा। यानी एराबी कंडीशन में अलग अलग है, मगर तर्जुमे में कोई फर्क नहीं आएगा। शक्लें बिल्कुल। अलग अलग आपको लग रही है ना, मगर हमने तर्जुमे में कोई फर्क किया? नहीं किया फर्क। ना। तो इसीलिए इसको हम एराब के, और एराब लास्ट तक रहेगा, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अबदान सालिहान, कोई दो नेक बंदे। अबदान सालिहान ये दोनों रफा में है। अबदैन सालिहैन ये नस्ब और जर में है। इसमें आप देखिए, यहाँ पर अदद हमारे पास मुसन्ना है, मौसूफ सिफत दोनों का मुसन्ना है, और एराबी कंडीशन भी सेम है, जिन्स भी सेम है, वसद भी सेम है। कुछ नेक बंदे। इबादुन सालिहून, इबादुन जमा, मौसूफ जमा, सालिहून जमा। इबादुन हमारे पास आराबी हालत में है, रफा में, मरफू है। और सालिहून भी किस में है? मरफू है। हूना जो साउंड है ना, ये मरफू की साउंड है। हम्म। इसका तर्जुमा कुछ नेक बंदे। अल इबादुस सालिहून, ये भी जमा दोनों है, नेक बंदे, मगर आराबी हालत में ये रफा में है, और उसका तर्जुमा आएगा नेक बंदे। क्लियर हो गया सर? हम्म। यानी मुरक्कबी तौसीफी आपको क्लियर हो गए? यहाँ पे मगर अल इबादु आ गया ना नकरा। नहीं, अल इबाद नकिरा कहाँ से आ गए? ये तो मारिफा है ना, अलिफ लाम लगाया ना हमने। हाँ, मारिफा मारिफा, हाँ नहीं तो ये वही अलिफ अल लाम की वजह से। मारिफा हो पहले गया। अब्दो। हाँ पहले अस्सालिहून भी अब्दो है ना। था। हाँ, अब में पहले और इबादुन था, इबादुन था, हाँ अल इबाद आ इबादुन था। गया। क्योंकि देखिए, हाँ इबादुन। हाँ, अलिफ इबादुन था नकरा, अल इबाद आ गया मारिफा। मारिफ। और ये भी याद रखिएगा, जब हमने अलिफ लाम लगाया ना, तो आखिर में जो दो पेश है वो एक पेश में वो तब्दील हो गया। क्योंकि तब्दील हो रूल जाता यह है कि है। अलिफ लाम जब आता है तो आखिर में तनवीन गिर जाती। ठीक है? ये क्लियर हो हम्म। गया इतना? बिल्कुल। चले, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। अब ये तमाम आपके सामने मिसालें हैं, कुरान मजीद में अक्सर ये मिसालें आई हैं। अमल सालिहुन, कोई नेक अमल। अल अमल सालिहु, नेक अमल। अमलन सालिहन, कोई नेक अमल। अरशुन अजीमुन, ये कुरान मजीद की मिसाल है। अरशुन अजीमुन, एक अजीम तख्त। अरशिन अजीमिन, एक अजीम तख्त। देखिए, तर्जुमे में कोई फर्क नहीं। अल अर्श अल अजीम, अजीम तख्त। यानी सिर्फ आपको देखना है कि मौसूफ के मुताबिक आपको सिफ्त भी बनानी है। अजरुन अजीम, एक नेक बदला। अजरन अजीमन, आप देख रहे हैं मौसूफ के मुताबिक सिफ्त में भी फर्क आ रहा है। फौजुन अजीम, एक अजीम कामयाबी। अदुव्वुम मुबीन, अब कुरान मजीद में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है? अदुव्वुम मुबीन, एक खुला दुश्मन। शैतान के बारे में कहा गया है ना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अदुव्वुम मुबीन, मौसूफ सिर्फ। ये तमाम कंडीशंस में आप देख रहे हैं कि तमाम फॉलो कर रहे हैं चारों के चारों चीजें, और ये मुरक्कबी तौसीफ ही है। अब आप जब भी आप पढ़ेंगे ना, मुरक्कबी तौसीफ है। कौलुन सदीदुन, कुरान मजीद में एक आया है कौलुन सदीदुन, है ना? वहां पर कौलन सदीदन आया है, एक सीधी बात। फसादुन कबीरुन, कोई बड़ी खराबी। अशैतानुर रजीम, अशैतानुर रजीम, देख रहे हैं आप, अशैतानु और रजीम दोनों सेम है, मरदूद शैतान। अब ये तमाम अदरकुल असफलु, अदरकुल असफलु, सबसे नीचे, नीचा निचला दर्जा। मुनाफिकून के बारे में आया है कि उनको सबसे निचले दर्जे जहन्नम में डाला जाएगा। सिरातुम मुस्तकीमुन, एक सीधा रास्ता। अस्सिरातुल मुस्तकीम, अलिफ लाम लगाने से आखिर में दो पेश, पेश में तब्दील हो गया, सीधा रास्ता। उसवतुन हसनतुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में आया है कि वो हमारे लिए उसवा हसना है। उसवतुन हसनतुन, एक अच्छा नमूना। उसवतन हसनतन, एक नेक नमूना। आप देख रहे हैं फर्क कैसे आ रहा है? जन्नतुन आलियतुन,
हयातुन तय्यबतुन ज़ुर्रियतुन तय्यबतुन ज़ुर्रियतन तय्यबतन आयतुन मुबय्यनतुन आयातुन बय्यनातुन अन्नफ्सुल मुतमइन्नतु। ठीक है। अल हयातुद दुनिया अद्दारुल आखिरता। ये तमाम जो है कुरान मजीद में जहां जहां इस्तेमाल हुए हैं, इनको हम कहते हैं मुरक्कबी तौसीफी। क्लियर। बिल्कुल। चले, अब मुरक्कबी तौसीफी में एक कुछ चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो यहां पर लिखा गया है कि अगर मौसूफ हमारे पास इसम जमा हो तो सिफ्त भी जमा इस्तेमाल होगी। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है। ऐसा इसम जो अदद के लिहाज से वाहिद हो मगर उसमें मफहूम जमा का पाया जाए, उसको इसमें जमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर कौमुन ज़ालिमून। अब ये कौम जो है, ये आपको लग रहा है कि वाहिद है कि नहीं, मगर जब हम हम्म। कौम बोलते हैं ना, कौम एक जमा के लिए इस्तेमाल होता है, ये वाहिद के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए जब कौमुन आ गया तो आपने देखा उसका जो मौसूफ का जो सिफ्त है ज़ालिमून, ये जमा में आ गए। अल कौमुज़्ज़ालिमून, इन्हें ऐसा लफ्ज जो लगने में तो वाहिद लग रहा है मगर उसका तर्जुमा यानी जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मफहूम जमा के लिए पाया जाता है। ऐसे लफ्ज जब आता है हमारे पास मौसूफ की सूरत में, तो उसकी सिफ्त जो है वो हम क्या करते हैं कि उसको भी हम जमा में ही लाते हैं। ज्यादातर मिसाल कौम की है। एक और चीज याद रखिएगा कि अगर मौसूफ गैर आकिल मखलूक की जमा मुकस्सर हो, गैर आकिल मखलूक इंसान जिन और फरिश्तों के अलावा तमाम चीजें हैं, तो उस वक्त हम सिर्फ जो है वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कुतुबुन जो है ये गैर आकिल है कि नहीं, और जमा मुकस्सर है, क्योंकि किताबुन का जमा मुकस्सर क्या है, कुतुबुन। कुतुबन। कुतुबुन है ना। अगर हमारे पास मौसूफ गैर आकिल मखलूक की जमा मुकस्सर हो तो याद रखिएगा उसकी जो सिफ्त है ना, वो हम वाहिद मुअन्नस लाते हैं। उस वक्त हम चारों चीजों से उसकी मुताबिकत नहीं करते। कुतुबुन जदीदतुन। अब आप कह सकते हैं कि ये तो यहाँ पर हमारे पास जमा है, यहाँ पर आखिर में जमा क्यों नहीं आया। तो याद रखिएगा हमने उसकी सिफ्त जो है उसको हमने वाहिद लाया है, वो भी वाहिद मुअन्नस। ये तब होता है जब आप देखेंगे कि आपका जो मौसूफ है वो गैर आकिल मखलूक की जमा मुकस्सर है। कुतुबुन जदीदतुन, कुतुबुन क़य्यमतुन, अनहारुन जारियतुन, अय्यामम मअदूदतन। देखिए अनहार अदरवाइज नहर का जमा है, मगर इसका जो हमने सिर्फ लाया ना, वो हमने क्या लाया, वाहिद मुअन्नस। वाहिद मुअन्नस क्यों? रूल ये है कि जब भी मौसूफ गैर आकिल मखलूक हो, उसकी जमा मुकस्सर हो, तो उसकी जो सिफ्त है मुरकबी तौसीफी में वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होती है। ये कुछ मिसालें हैं, उनको आप स्क्रीन शॉट लेके देख सकते हैं। हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा। इसको टॉपिक को अच्छी तरह से जहनशीन कीजिएगा। जो हमने पॉइंट्स नोट किए हैं उनको आप नोट कीजिएगा। अगले दर्स में इंशाल्लाह हम दूसरे मुरक्कबी नाकिस की दूसरी किस्म को उठाएंगे। उम्मीद है कि आपका आज का ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई सवाल है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, या अगला दर्स जो शुरू होगा उससे पहले बता सकते हैं। बाकी मैंने जो आपको यानी वो मशक दिया है ना पिछले दुरूस का, उस मशक को मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया है। प्लीज उसको गो थ्रू हो जाइए और उसको जवाब दे दीजिए, फिर पर्सनली मुझे उसको भेजिए ताकि मैं आपको चेक करूँ। मिलते हैं अगले इंशाल्लाह दर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।